رات کی تھکاوٹ کے باوجود کسی کو بھی آرام کا موقع نہیں ملا تھا۔ سبھی صبح سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لڑکیاں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے رات کی تیاری میں جت گئیں۔ نویدہ اپنے والدہ سے ملنے کے بعد جو رات کو ہی پہنچے تھے اور اس وقت وہ بختیار خان کے پوشن میں بیٹھے بختیار خان اور ان کے بیٹے تراب خان سے گفتگو میں مگن تھے۔ بختیار خان کی اہلیہ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے کچن سے ابھی باہر آئیں۔ سامنے سے نویدہ کو جاتے دیکھ کر اسے پکارا، نویدہ! جی چچی جان۔ نویدہ جو پنک فراک اور وائٹ پاجامہ پہنے اور ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں قید کیے تیز رفتاری سے جا رہی تھی، اپنی سپیڈ کم کی اور پلٹ کر دیکھا۔ بچے ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ تیز قدموں سے قریب آئی کیونکہ اسے جلدی تھی۔ پلوشہ اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ زروشہ بانو کے ہاتھوں میں گیندے کے پھولوں سے بھرا ٹوکرا تھا۔ نویدہ پھول دیکھ کر ہی چہک اٹھی۔ چچی جان، یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اس نے پھولوں میں ہاتھ ڈالا۔ تمہیں پھول پسند ہیں؟ انہوں نے نویدہ کے چہرے کو پھولوں کی طرح کھلتا دیکھ کر سوال کیا۔ جی مجھے بہت پسند ہیں۔ پھول، پرندے اور خرگوش۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس بہت سے ہیں گھر پر۔ بس ابھی ابو سے انہی کی خبر لینے گئی تھی۔ نویدہ کی باتوں کا پینڈورا باکس کھل گیا۔ ہائے اللہ، میں بھول ہی گئی، ادھر پریشے میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ پریشے اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بھاگنے لگی تھی کہ زروشہ بانو نے اسے ایک بار پھر پکارا، نویدہ! جی چچی، مجھے معاف کرنا چچی جان، میں نے آپ کو بھی اپنی باتوں میں لگا لیا، اور ایک بار پھر سے ان کے قریب آئی۔ کوئی بات نہیں بچے، یہ پھول لو اور گجرے وغیرہ بنانے کے لیے ہیں، پریشے اور نیلم نے مانگے تھے۔ انہوں نے پھولوں سے بھری ٹوکری اس کی جانب بڑھائی۔ نویدہ نے ٹوکری تھام کر پھر سے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ زروشہ بانو ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے واپس اندر چلی گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی نویدہ کی سپیڈ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنی دھن میں چلتے چلتے بھاگنے لگی اور بھاگتے ہوئے اچانک ہی اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اسے لگا وہ کسی دیوار سے جا کر لگی ہے۔ ہاتھوں میں موجود پھول ہوا میں بکھر کر واپس اس کے اوپر گر رہے تھے اور وہ سامنے کھڑے شخص کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بھینچے آنکھیں زور سے بند کیے جانے وہ کون سے طوفان کے ٹل جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر اس کی بازو پر گرا ہوا تھا۔ نویدہ کو مکمل یقین تھا کہ اس کی ٹکر کسی پہاڑ سے ہوئی ہے۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، سامنے صرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ صرف تارے تھے۔ لیکن سامنے پہاڑ نما شخص تھا کون؟ منصور خان۔ کئی پیر ایسے ہی سرکنے کے بعد منصور بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ چکا تھا، جو وہ نویدہ کو اپنے سامنے اپنے اتنا قریب دیکھ کر کھو چکا تھا۔ منصور نے اس کا بازو پہ پڑا دوپٹہ اس کی کندھوں پر ڈالا تو نویدہ کو بھی ہوش آیا۔ اس نے اپنی ایک آنکھ کو ہلکا سا کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہ بلیک شلوار قمیض میں جس کی بازو کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے بال، نیند سے بکھری آنکھیں، شاید وہ بھی سو کر اٹھا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانس رکنے لگی، لیکن اس نے تصدیق کرنے کے لیے دوسری آنکھ کو ہلکا سا کھول کر دیکھا۔ سامنے کا منظر بالکل پہلے جیسا تھا۔ نویدہ نے تھوک نکلا، منصور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ منظر اسے کافی لطف دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ لوگ پنڈی سے یہاں اسٹیچو بننے تو نہیں آئے تھے، پھر اب کیا ہوا ہے؟ اس نے نویدہ کو بت بنے دیکھ کر دونوں بازو سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ میں کیوں بنوں گی اسٹیچو؟ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، دوپٹہ کندھوں سے ٹھیک کر رہی تھی۔ اسے کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں مل رہا تھا جس پر وہ اپنی نظریں ٹکاتی۔ منصور خان سے ٹکرانے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل اور روح سب کانپ رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی، رعب دار۔ نویدہ خان کی باتیں کرتی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو نویدہ دور کھڑے بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ منصور کو لگا دنیا جہاں کی معصومیت ان دو آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ اس کے سامنے وہ چہرہ اسے منصور خان سے ایک عام انسان بنا رہا تھا۔ بھیگی پلکیں، لرزتے لب، ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتی وہ اس کے سامنے امتحان بنے کھڑی تھی۔ لیکن وہ منصور خان تھا، کبھی نہ ہارنے والا، جو آج تک کبھی نہیں ہارا۔ وہ اس 2 دن کے جذبے سے کیسے ہار سکتا تھا؟ سنا ہے میرے لیے لڑکی پسند کی ہے تم نے؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ نویدہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ زبان الفاظ ادا کرنے سے انکاری تھی۔ وہ جو ایک لمحے میں 10 باتیں کرتی تھی، وہ زبان کو تالا لگائے منصور کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سب باتیں گھوم رہی تھی جو پریشے نے اسے بتائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے لالا سے ڈرتی تھی۔
بولو بھی اب کیسی ہے لڑکی؟ تمہیں تو صحیح سے پتا ہے میرے لیے کیسی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ 2 قدم اور قریب آیا۔ نہیں تو، نویدا نے اپنے لرزتے ہونٹوں سے انکار کیا۔ کیا نہیں تو؟ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے وہ 1 قدم مزید آگے بڑھایا اور ابرو اچکا کر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نویدا کی کانپتی آواز منصور کو مزہ دے رہی تھی۔ کیسا؟ اب کی بار اس نے قدم آگے نہیں بڑھائے، ہاتھ ہنوز پیچھے باندھے ہوئے وہ آگے کو جھکا۔ میں نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی تمہارے لیے، اس نے بمشکل الفاظ جوڑ کر جملہ ادا کیا۔ تم اب مکر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش تھا، مجھے تو لڑکی کا نام بھی بہت پسند آیا تھا، انارکلی، منصور نے کئی خلا میں دیکھ کر کہا تو نویدا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا، لیکن کچھ دیر بعد وہ سمجھ گئی اس دن کمرے کے باہر کون آیا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ منصور بول پڑا۔ تم میری خوشیوں کی دشمن ہو۔ منصور نے آہستہ سے نویدا کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی، جس سے نویدا ڈر کر 1 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا لہجہ اتنا پراسرار تھا، نویدا کو وہ ڈرا گیا۔ وہ سہمی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس پر منصور نے ابرو اچکا کر دوسری جانب دیکھ کر اس منظر سے پناہ چاہی۔ مجھے جانا ہے، پریشے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے سائڈ سے نکل کر جانا چاہا۔ بہت جلدی؟ یہ بات یاد نہیں آئی محترمہ آپ کو؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ نویدا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس بات پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ منصور نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پریشے 2 بار یہاں دے کر جا چکی ہے۔ منصور کی بات سن کر نویدا کی اٹھی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ آپ ہی ہوش میں کھو بیٹھی ہیں مجھے اتنا قریب دیکھ کر۔ میں اپنے پورے ہوش و آواز میں کھڑا ہوں۔ منصور کی بات پر نویدا کو لگا اس پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ ہٹے، مجھے جانا ہے۔ نویدا اپنے حواس میں واپس آئی تو ایک بار پھر اس نے جانے کی کوشش کی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ نویدا سائڈ سے نکل کر جا رہی تھی جب منصور نے اسے پکارا۔ نویدا کے قدم روکے۔ منصور الٹے پاؤں ہی 2 قدم پیچھے ہو کر نویدا کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے ڈسکس کرنا بند کر دو سمجھی؟ منصور نے جانے کیا سوچ کر یہ بات کہہ ڈالی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ نویدا نے غضب ڈھاتی آنکھوں سے منصور کو دیکھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کی باتیں چھپ کر سنی تھی اور اب ایک الزام بھی اس کے سر لگا رہا تھا۔ میرا دماغ بھی ٹھیک ہے اور سمجھ بھی، اس لیے کہہ رہا ہوں میں تمہارا مسئلہ نہیں ہوں، اپنے کام سے کام رکھو۔ منصور اس کے سامنے گردن میں سریا ڈالے اکڑ کے کھڑا تھا۔ مجھے تم جیسے مسئلے ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے تمہیں۔ نویدا نے بھی ہاتھ سینے پر باندھے اور تن کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں صحیح کہا، مجھ جیسے مسئلے عام انسانوں کو ہوتے بھی نہیں ہیں۔ منصور کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ لیکن عام انسانوں سے ضرور مسئلے ہوتے ہیں تمہیں۔ نویدا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جس سے منصور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کبھی نہ الجھنے والا اس لڑکی کی باتوں میں خوشی سے الجھ رہا تھا، لیکن اسے اتنی آسانی سے نہیں ہارنا تھا۔ وہ منصور خان یوسف زئی تھا، پختونولہ کا ولی عہد، سب کے لیے خوف کی علامت۔ وہ نہیں ہار سکتا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے سامنے جس نے کچھ دنوں بعد واپس چلے جانا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی، خود کو نویدا کے حصار سے باہر لا کر منصور خان کے خول میں قید کیا، جس کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی کہ ایک لڑکی اس کے سامنے تنی کھڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھتے دیکھتے سرخ ہوتا گیا اور آنکھیں نویدا پر گاڑی جو شعلہ برسا رہی تھی۔ قدم نویدا کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ منصور کو اس حالت میں دیکھ کر سہم گئی۔ کچھ دیر پہلے والی بے باک نویدا کہیں نہیں تھی۔ دوپٹے کے دونوں کونے ہاتھوں میں جکڑے وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ منصور کے قدم آگے بڑھ رہے تھے اور اس کے قدم پیچھے جا رہے تھے، لیکن وہ مزید پیچھے نہیں جا سکی کیونکہ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ منصور کے قدم ہنوز آگے بڑھ رہے تھے۔ منصور کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی تو بہت زبان چل رہی تھی اور اب زبان کے ساتھ آنکھیں بھی بند ہیں۔ منصور نے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر طنز کا تیر چلایا۔ وہ جو کب سے سانس روکے کھڑی تھی، آہستہ سے دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ اسے خود سے فاصلے پر پا کر اس کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ میرے سامنے سے ہٹیں۔ دنیا جہاں کی طاقتیں اکٹھی کر کے اس نے الفاظ کو ترتیب دیا۔ نہ ہٹوں تو؟ منصور نے آگے جھک کر کہا۔ میں نے شور مچا دینا ہے۔ نویدا نے تھوک نکلا۔ مچاؤ شور، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ منصور بے خوف کھڑا اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بے بس تھی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آ اور جا رہے تھے۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ کہاں گم ہوگی وہ ڈیئر کزن؟ منصور اس قدر نزدیک ہوا، اب اگر نویدا حرکت کرتی تو وہ اس کے ساتھ ضرور لگتی۔ دیکھیں کوئی آ جائے گا، نویدا نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ آنے دو، لیکن وہ اس کے سامنے ٹھیٹ بنا کھڑا تھا، جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی
نہ اپنی نہ ہی اپنے سامنے کھڑے اس معصوم فرشتے کی۔ کوئی دیکھ لے گا ہمیں ایسے، نویدا نے ایک بار پھر التجا کی۔ دیکھ لینے دو، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نویدا کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تیار تھیں۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ نویدا میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی، اس نے منصور کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دے کر بھاگنے لگی۔ منصور اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے نویدا اس سے دور بھاگتی وہ سنبھل گیا اور اسے کلائی سے تھام کر دوبارہ اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ سن تو لو، ہمیں ایسے دیکھ کر کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ؟ اس نے تمہارے ساتھ پر زور دے کر ایک انگلی کے اشارے سے کہا۔ نویدا ضبط کیے کھڑی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی منصور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پہلے تو شور مچے گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، پھر فیصلہ ہوگا۔ فیصلے کے لفظ پر نویدا اس کی طرف دیکھا، منہ پر ہاتھ کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ پھر نکاح ہو جائے گا میرا زبردستی تم سے، منصور کے الفاظ سیسا بن کر اس کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ اور پھر کہا جائے گا شہر سے آئی لڑکی تو بہت تیز نکلی۔ منصور کی زبان نہیں رک رہی تھی۔ نویدا کی آنکھیں برس پڑی، آنسو منصور کے ہاتھ پر گرا۔ وہ جو ادھر ادھر سر گھماتے ہوئے بول رہا تھا، ایک لمحے کو رکا، نویدا کی طرف دیکھا۔ اب اس کا سامنا اس کی قاتل بھیگی پلکوں سے تھا، اس کی زبان خاموش ہو گئی، اسے اپنے ہاتھ کے نیچے ہونٹوں میں کپ کپی محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہاں منصور خان پاگل ہو رہا تھا کہ نویدا نے ایک اور زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور بھاگ گئی۔ پاگل انسان! بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کی پائل نہیں چھوڑ آئی ہے۔ اگلی بار اگر میرے بارے میں بات کرنی ہو تو ڈکٹیشن لے لینا مجھ سے، سمجھی؟ معصوم لڑکی ایسے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میں تو بہت بہادر سمجھ رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر پائل اٹھائی اور ایک کہکا لگایا۔ نویدا کو اپنے پیچھے کہکے کی آواز آئی۔ شاید یہ منصور خان کا پہلا کہکا تھا جو پختونولہ کے در و دیوار نے بھی سنا تھا۔ شادی کے باقاعدہ فنکشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ پختونولہ کے در و دیوار، پیڑ پودے بھی فینسی لائٹ سے جگمگا رہے تھے۔ مہندی کے فنکشن کے لیے بھی پختونولہ کے پچھلے حصے کو بڑی نفاست اور شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ڈیکوریشن کے لیے اسلام آباد سے ایونٹ پلانرز کو بلایا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ لیڈیز ویٹریس اور مووی میکرز بھی ہائر کی گئی تھیں۔ شادی کسی صورت بھی شاہی شادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لیڈیز اور جینٹس کے درمیان پارٹیشن تھا۔ توراب خان کو پہلے خواتین نے مہندی لگانا تھی، اس کے بعد مردوں والے حصے میں لے جانا تھا۔ یہ کوئی رسم نہیں تھی وہاں کے لوگوں کی، لیکن لڑکوں کے کہنے پر اجازت دے دی گئی تھی۔ توراب خان کو خواتین والے حصے میں مہندی کی رسم کے لیے لایا گیا۔ وہ وہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن زبردستی کر کے اب وہ اسٹیج پر پریئر کرتی، جس کے گلے گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ سفید پاجامہ اور پاؤں میں خصے پہنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہر چیز سے خوبصورتی، منفرادیت اور عمدگی چھلک رہی تھی۔ گاؤں والے تو حیران تھے، کیونکہ یہ سب انہوں نے اپنے علاقے میں نہ آج تک دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ سب لوگ کرن کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ پورے گاؤں میں سے فرسودہ رسموں کا خاتمہ کر کے نئے اتوار اپنا لیے جائیں۔ سب لڑکیوں اور خواتین نے توراب کو مہندی لگائی۔ گاؤں کی کچھ خواتین نے لگائی اور کچھ رسم کرنا چاہتی تھیں۔ اس دوران کوئی گھر کا بھی مرد خواتین کے حصے میں نہیں تھا۔ لیڈیز میں مہندی کی رسم کے بعد توراب خان اب لڑکوں کے حوالے تھا۔ مردوں میں مہندی کی رسم زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کے لڑکوں اور توراب کے تقریباً سبھی دوستوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی اور ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ سب کزنز پہلی بار ایسے اکٹھے ہوئے تھے اور سونے پر سہاگا۔ ان کو آج کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ صرف ایک منصور ہی تھا جو انتظام ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ منصور کی محنت تھی جو شادی کو 4 چاند لگ گئے تھے اور لوگ اشش کر اٹھے تھے۔ مہندی کی رسم میں بزرگ حضرات صرف مجبوری کے تحت بیٹھے تھے، لیکن ان سے زیادہ برداشت نہیں ہوا۔ سب اٹھ کر حجرے میں چلے گئے اور کھانا لگانے کا آرڈر دے دیا۔ اب زنانے میں کھانا کھل چکا تھا۔ سب خواتین کھانا کھا کر گھروں کو جا رہی تھیں۔ گھر کی خواتین بھی کھانے سے فارغ ہو کر وہی گفتگو کے لیے بیٹھ گئی تھیں۔ آج وہ سب کزنز مل کر انجوائے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آج کی شب لڑکوں کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں جائیں۔ پہلی 2 راتیں اسی لیے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا کہ لڑکیاں بھی انجوائے کر لیں۔ توراب خان کے دوستوں نے باقاعدہ ڈانس سٹارٹ کر دیا تھا۔ خوب شور مچا ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے دور سے نشانہ لے کر انڈا پھینکا۔ اس حملے کے لیے توراب کے علاوہ بھی کسی کو خبر نہیں تھی، اس لیے سب نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وہ وہاں کھڑا اکیلا ہی کہکے لگا رہا تھا۔ کیونکہ وہ شہر سے گیا ہوا تھا، اس لیے اس رسم سے وہ اکیلا ہی واقف تھا، اس لیے سارے انتظام کے ساتھ گیا تھا۔
وہ لڑکا بھی ہنس ہی رہا تھا کہ پیچھے اسے اس پر کسی نے ایک انڈے سے وار کیا۔ اس وار کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی ہنسی بھی رک گئی۔ اس نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں منصور خان کھڑا تھا اور منصور کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کئی پل تو اسے یہ سوچنے میں لگے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ سچ میں منصور نے ایسے کیا ہے۔ جب وہ یقین کرنے نیچے جھکا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ منصور نے اسے جھکتا دیکھ کر سب کو کہا۔ سب منصور کو دیکھے جا رہے تھے۔ سب لڑکوں کو تو سند مل گئی تھی، پھر انہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا کس کو مار رہے۔ سب نے مل کر رات کو سچ میں شغل سے بھرپور بنا دیا تھا۔ منصور لڑکوں کو چھوڑ کر حجرے میں جا رہا تھا کہ داجی سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ وہ تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ داجی کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ منصور داجی کے پاس جا کر رکا۔ بچے تمہاری ادے سے کچھ کام ہے۔ داجی نے اسے اپنے جانے کا مقصد بتایا۔ اورنگزیب خان ان مردوں میں سے نہیں تھے جن کو اگر کوئی کام ہو تو وہ عورت کو ہی پاس بلائیں۔ اگر انہیں اپنی شریک حیات سے کام ہو تو وہ خود ہی شاہ گل کے پاس چلے جاتے، نہ کہ شاہ گل کو بلاتے اپنے پاس۔ بلکہ پریشے کے کمرے میں بھی وہ خود ہی جاتے تھے۔ پریشے شرمندہ ہو کر کہا کرتی تھی، داجی مجھے بلا لیا ہوتا۔ اس پر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اکثر باپ کو بھی بیٹی کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ان کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہر وقت بیٹی کو ہی باپ اور بھائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ داجی میں ادے کو بلا لاتا ہوں۔ منصور نے ان کو جانے سے روکتے ہوئے کہا، نہیں بچے، بلانا نہیں ہے، خواتین کی باتوں میں خلل نہیں ڈالنا۔ داجی نے زور سے کہکا لگایا جس پر منصور بھی ہنس دیا۔ بس اس سے جا کر پوچھ آؤ، کل ایک فائل اس کو دی تھی، مجھے مل نہیں رہی۔ انہوں نے اپنا مدعا بتایا۔ اچھا آپ چلیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ منصور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپتھپا کر انہیں کمرے میں جانے کا کہا۔ بچے ماں تمہاری زنانے میں ہے، تم رہنے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ داجی کو پتا تھا منصور کبھی وہاں نہیں جانا پسند کرے گا، اس لیے انہوں نے اسے خود ہی روک دیا۔ داجی آپ جائیں، میں بلا لاتا ہوں۔ منصور نے اپنی بات پر زور دیا۔ داجی نے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑے کڑیل جوان کو بغور دیکھا اور پھر کچھ نہیں بولے۔ منصور ان کو واپس بھیج کر خود زنانے کی طرف چلا گیا۔ زنانے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنے کالر درست کیے، کپڑوں کو نہ جانے کیوں جھاڑا، گلا کھنکاتا اندر داخل ہوا۔ دور سے ہی اسے شاہ گل نظر آ گئی تھی۔ لہذا وہ ادھر ادھر دیکھے بنا ہی ان کے قریب جانے لگا۔ شاہ گل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، ان کی زبان بھی رک چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا منصور خان ایسی محفل میں آیا ہو جہاں خواتین ہو، چاہے وہ اس کے گھر کی کیوں نہ ہو۔ شاہ گل بیٹے کو آتے دیکھ کر خود کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہی تھی۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ پر ویسٹ کوٹ میں ملبوس، بازوؤں کو ہمیشہ کی طرح کونیوں تک فولڈ کیے، بازو میں رسٹ واچ پہنے جس کی چمک اس کی آنکھوں کی چمک سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بڑھ کر چارمنگ لگ رہا تھا۔ چہرے پر بکھری سنجیدگی نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ بچے خیر تو ہے نا؟ داجی کہاں ہیں تمہارے؟ شاہ گل کو اتنا تو یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تو اورنگزیب خان تو یہاں آ سکتے ہیں، منصور نہیں آ سکتا، اس لیے انہیں پہلے ہی شوہر کا پوچھا، سب خیر ہے ادے؟ اس نے ان کے قریب آ کر مختصر سا جواب دیا۔ داجی کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ ادے داجی اپنے کمرے میں ہے، آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے آپ کا بیٹا نہیں کوئی جن کھڑا ہو آپ کے سامنے اور مدد کے لیے اپنے شوہر کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو۔ منصور نے مصنوعی خفگی سے کہا، میرا بیٹا اب کبھی کبھار انسانوں میں آئے تو ڈر تو جائے گی نا ماں۔ شاہ گل نے منصور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ منصور نے ماں کو مسکراتے ہوئے گھورا۔ شاہ گل وہ واحد شخصیت تھی جن سے منصور مسکرا کر بات کرتا تھا، اور داجی وہ واحد ہستی جس سے منصور دھیمی آواز میں دنیا کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ باقی سارا پختون والا اس کی روب دار آواز اور ماتھے پر پڑے بل کی ضد میں رہتا تھا۔ سب بھی اس سے اس لیے ڈرتے تھے، یہ داجی کی ہی دی ہوئی آزادی تھی کہ وہ اب ڈیول بن چکا تھا پختون والا کے لیے۔ داجی نے کل آپ کو کوئی فائل دی تھی؟ اس نے ماں سے دریافت کیا۔ ہاں دی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کو کندھوں سے درست کیا۔ وہ ان کو چاہیے اب، منصور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے نظریں کسی کی تلاش میں ہوں۔ پہلے بتاتے نا، وہ کب سے انتظار کر رہے ہوں گے، چلو میں دے کر آؤں، شاہ گل نے کہہ کر قدم مارکی سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ شاہ گل رکیں، آپ مجھے بتا دیں کہاں ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو دے دوں گا۔ منصور نے ان کے پاس آ کر ان کو روکا۔ بچے تجھے نہیں ملیں گی، انہوں نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ شاہ گل اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں، آپ کا بیٹا سب کر سکتا ہے۔ منصور نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ کمرے میں میری والی الماری کے تیسرے والے خانے میں جو لاکر ہے اس میں لال رنگ کی فائل ہے، لیکن سنو، 3 لال رنگ کی فائلیں ہیں، وہ جس پر سب سی پٹی لگی ہوگی نا، وہ ہے۔
تمہارے داجی کے کام کی فائل۔ انہوں نے متعلقہ فائل کی نشاندہی کی تو منصور کی آنکھیں کھلی۔ شاگل، میں تو ابھی آپ کی الماری پر ہی پھنسا ہوا ہوں۔ پہلے تو آپ مجھے آ کر یہ بتائیں کہ کمرے میں آپ کی کون سی اور داجی کی کون سی الماری ہے؟ منصور نے بیزارگی سے سانس خارج کی۔ ہٹو، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ شاگل یہ کہہ کر ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی، منصور کا فون بجا۔ داجی کی کال ہے، اس نے ماں کو جاتا دیکھ کر پکارا۔ جی داجی، بس شاگل آ رہی ہیں، اس نے ماں کو دیکھ کر کہا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، انہوں نے کچھ بتایا تو ہے لیکن، منصور نے آہستگی سے کہا۔ جی بہتر، اس نے کہہ کر ماں کو اشارہ کیا۔ شاگل، داجی سے بات کریں، اس نے ماں کو باپ سے بات کرنے کو پکارا۔ شاگل نے آ کر فون اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا۔ منصور ماں کو فون دے کر خود خاندان کی ایک بوڑھی خاتون کے پاس جا کر رکا، وہ شاید رشتے میں اس کی نانی لگتی تھیں۔ بخیر راگلی، منصور نے نیچے جھک کر ان سے پیار لیا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کیسی ہیں؟ منصور نے ان کے ہاتھ کو ہنوز پکڑا ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے منصور کے منہ کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ سفید قمیض کے ساتھ سفید بڑے گھیر والی شلوار پہنے، سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے اور ایک شال کندھے پر ڈالے، آرام دہ صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھیں۔ وہ بوڑھی خاتون رشتے میں شاگل کی خالہ لگتی تھی جو سوات سے آئی تھی۔ ان کو بچپن سے ہی منصور سے شاگل کا پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت پیار تھا۔ ان کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھی، اس لیے وہ منصور کو اپنے سگے نواسوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ وہ سفید سر والی خاتون نہایت جاذب شخصیت کی مالک تھی۔ ان کا منصور سے لاڈ کرنا ہر کوئی جانتا تھا سوائے ایک انسان کے، اور وہ اب پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو کے ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو کیا؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا خون پیتا ہے نا، کسی کے دل سے آواز آئی تھی۔ کہاں اماں، ہٹا کٹا تو ہوں، دیکھیں۔ منصور نے ان کے ہاتھ گالوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بوسہ دیا۔ میری نظر سے دیکھو، پہلے موٹے تازے پٹھان تھے اور اب شہری بابو بن گئے ہو، انہوں نے منہ پھلا کر کہا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو شہری لوگوں کی ہر بات میں کیوں لانا ہوتا ہے۔ کسی کا دل ابھر ابھر کر بیان جاری کر رہا تھا لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی دین والے واقعے کے بعد، ورنہ 2-4 باتیں تو وہ اب تک شہر والوں کے حق میں بول ہی چکی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال بعد آئی ہیں آپ؟ منصور نے موضوع گفتگو بدلنا چاہا جس میں وہ کامیاب رہا تھا۔ بس بچے امریکہ چلی گئی تھی، عرفان نے نہیں چھوڑا۔ پچھلی بار وعدہ لے کر گیا تھا کہ نانی اگلی بار ساتھ لے کر جاؤں گا، تو اس بار آیا تو انکار نہیں کیا میں نے، اپنے اکلوتے نواسے کا بتاتے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا دن بچہ میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، کوئی کام نہیں کیا اس نے ان 6 مہینوں میں۔ نانی نہ ہو گئی، اس کو تو جیسے خزانہ ہی مل گیا تھا۔ وہ اپنے امریکہ جانے کی روداد سناتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ ان کو مسکراتا دیکھ کر منصور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ پہلی بار تھی جب نویدا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہنستے ہوئے اماں کی نظر پیچھے کھڑی نویدا پر پڑی۔ آ جاؤ بچے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اماں نے اسے دور کھڑا دیکھ کر پکارا۔ منصور نے اپنی ہنسی سمیٹ کر نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں جانتا تھا اماں کس کو آنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ بھی آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ منصور کی جھکی نظریں کچھ سیکنڈ کو نیچے گھاس کے ایک حصے پر ہی جم گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ بنا دیکھے ہی پہچان چکا تھا اس کے پاس کون کھڑا ہے۔ اس کی وہ خوشبو، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو ابھی دن کو ہی تو اس کے اتنے قریب تھی اور ابھی پھر سے۔ منصور نے آنکھیں کھولی، وہ اپنے دل کو نہیں روک پایا اور نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ پیلے اور گلابی کمبینیشن والے لہنگے میں کھلے بالوں کے ساتھ پھولوں کا زیور پہنے ہلکا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی منصور خان کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ تو کبھی ایسا نہیں تھا، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، پھر آج کیوں؟ وہ بندوقوں سے کھیلنے والا اس کے جھمکے پر دل ہار بیٹھا تھا۔ بچے، یہ میرا بڑا ہی پیارا بچہ ہے، اس لیے اس کو تمہاری جگہ پر بٹھا دیا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نویدا صرف مسکرا ہی سکی، اس نے ایک نظر بھی منصور کو نہیں دیکھا۔ منصور کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے ہاتھوں پر ٹکی تھی جو اماں نے تھاما ہوا تھا۔ لالا، آپ کا موبائل شاگل نے دیا ہے۔ پریشے نے موبائل اس کے سامنے لہرایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ کر آیا۔ اماں، مجھے داجی سے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ موبائل تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم نے مجھے نظر نہیں آنا؟ اماں نے اس کے انسانوں سے دور رہنے پر چوٹ کی۔ نہیں میری پیاری اماں، جب تک آپ یہاں ہیں مجھے اپنے ارد گرد ہی پائیں گی، اس نے نویدا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اماں کے سر پر بوسہ دے کر وہ وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ میرا پیارا بچہ، اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا زہر آپ کو کیا پتا؟ نویدا نے منصور کو جاتا دیکھ کر اماں کو دعائیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا تھا،
آپ مجھے بتا رہی تھی سوات کے بارے میں، نویدا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پھر بات کا آغاز کیا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اماں نے بھی اپنی نہ ختم ہونے والی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، تاریکی کی سکونت میں خلل برقی کمکموں کی روشنی ڈال رہی تھی جس سے پورا پختون بلا کا لان سجا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ ایسے میں وہ بلیک قمیض کے ساتھ بلیک ٹائٹ پہنے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالے، کھلے بالوں میں آرام سے سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال کے دروازے سے باہر آئی اور آرام سے قدم رکھتی لان کے انٹرنس تک آ کر رکی۔ ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ نمبر موبائل میں پہلے سے سیو تھا۔ اٹھا لو فون یار، وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح ایک پاؤں زمین پر رکھتی اور دوسرا اوپر کرتی اور پھر دوسرا رکھتی زمین پر اور پہلا اٹھا لیتی، گویا اس کو بےتابی سے دوسری جانب سے کال اٹینڈ کرنے کا انتظار تھا۔ اف، اب اٹھا بھی لو، میں لاسٹ ٹائم کر رہی ہوں۔ اتنے دن مجھ سے بات نہ ہونے پر کیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سویا جا رہا ہے، اور مجھے ویسی خوش فہمی تھی کہ پہلی رنگ پر ہی کال پک کر لی جائے گی۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑا رہی تھی، دفعہ ہو، نہ اٹھاؤ، اب نہیں کروں گی، تم ایسے ہی، وہ کہہ کر واپس اندر جانے لگی جب موبائل پر رنگ ہوئی۔ ہیلو، نہیں اٹھنا تھا نا ابھی بھی؟ مجھے لگا میری اکلوتی سہیلی میرے غم میں کہیں نشے پہ ہی نہ لگ گئی ہو، اور ادھر تم سو مر رہی تھی، وہ بھی گھوڑے گدھے بیچ کر۔ نویدا نے کال پک کرتے ہی گولہ باری شروع کر دی تھی جبکہ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اب بولنا بھی ہے کہ رات کو صرف میں ہی تقریر کروں گی؟ دوسری جانب خاموشی پا کر نویدا نے غصے سے کہا، تم چپ کرو گی تو میں کچھ بولوں گی نا۔ رات کے 1:30 بجے کسی شریف انسان کو فون کر کے سویا ہوا اٹھا کر آپ اس سے یہ امید تو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے رومانٹک باتیں کریں؟ مجھے ہوش میں تو آنے دو یار۔ دوسری جانب سے اتنا ہی لمبا جواب دیا گیا، اوکے مس مائرہ، آپ ہوش میں آئے، میں بند کر رہی ہوں کال۔ نویدا نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا نہ، بند نہیں کرنا، ایک تو اتنے دنوں بعد بات کر رہی ہو اور نخرے دیکھو ذرا۔ دوسری جانب سے بھی شکوہ کیا گیا، فون نہیں تھا نا، ابو ہی کل رات کو آئے، کل وہ کہیں چلے گئے تھے اس لیے ابھی ملا موبائل تو کر دی کال۔ نویدا نے نہایت عاجزی سے کہا، لیکن ابو کہہ رہے تھے اب وہ مجھے لے کر دیں گے موبائل، پھر ہر پل کی رپورٹ آپ کو مل جائے گی میڈم۔ نویدا نے کہہ کر ایک کہکا لگایا۔ کہکے کی آواز خاموشی میں گھر کے اندر تک گئی تھی۔ وہ جو نائٹ ڈریس میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا چونکا، ادھر ادھر دیکھا، جب اس کی نظر باہر کے کھلے دروازے پر گئی تو وہ ننھے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ ہاں یہاں سب ٹھیک ہے، نویدا نے اپنے کھلے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ ہاں بہت ہی مزہ آ رہا ہے، لٹ کو بل دیتی اور پھر کھول دیتی۔ پتہ ہے یہاں پر سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں، جیسے میں نے سوچا تھا ویسے بالکل بھی نہیں ہے، بہت پیار اور عزت کرتے ہیں۔ اس نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ہاتھ سے کندھے سے آگے کرتے ہوئے کسی بات پر زور سے کہکا لگایا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا اسے سن رہا ہے۔ وہ بس اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، مائرہ قسم سے اب کچھ ریلیکس فیل کر رہی ہوں، اتنے دنوں سے میں کھل کر بول ہی نہیں سکی۔ شہر کی لڑکیاں تو زیادہ نہیں بولتی نا؟ اس نے منہ بنا کر آنکھوں کو گول گول گھمایا۔ شکر اللہ کا بولنے کا موقع تو ملا، اس نے ایک اور پلک شگاف کہکا لگایا۔ تمہیں پتہ ہے یہاں سب نہ عورت کو بہت عزت دیتے ہیں، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے پاس لگے پھول کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنے لگی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وقت سب بدل دیتا ہے اور وقت نے سب کچھ بدل دیا سوائے، وہ کہتے کہتے رکی، سوائے اسے ایک جاہل انسان کے، وہ ویسا ہی جاہل ہے، خود کو اورنگزیب خان نہیں چنگیز خان کی اولاد سمجھتا ہے، ہر کسی کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، دیکھتا ایسے ہے جیسے ابھی کھا جائے گا۔ نویدا ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی، بریک اسے اس وقت لگی جب پیروں کے ساتھ بلی نے اپنا سر لگایا، وہ نیچے جھکی اور بلی کے بال سہلانے لگی، ساتھ ساتھ دوسری جانب سے کی جانے والی باتوں پر سر بھی ہلا رہی تھی۔ نہیں، یا تمہیں نہیں پتا اس کا، سب گھر والے اس سے ڈرتے ہیں، اس کی بہن کا تو سانس سوکھ جاتا ہے اسے دیکھ کر، لیکن وہ شیر کی طرح پورے پختون والا میں دندناتا پھرتا ہے اور چھلاوے کی طرح ہر جگہ سے نکل آتا ہے، ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، انسان تو بس یہاں اس کے حکم کے پابند ہے۔ نویدا کو بریک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پیچھے کھڑا انسان اپنی اتنی تعریفیں سن کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں بس ایسا ہی سڑیل سا ہے، بس دعا ہے میرا سامنا نہ ہو اس سے آج دن کو بھی، اس نے کہتے کہتے جھرجھری لی۔ کچھ نہیں، واپس آ کر بتاؤں گی۔ اس نے بلی کو ایک ہاتھ سے اوپر کر کے اس کے سر پر پیار کیا۔ یار پتہ ہے کیا، ایسا ڈیول ہے کہ اسے دیکھ کے یہاں کے لڑکے بھی ڈر جاتے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈراؤنی شکل تو نہیں ہے، وہ بھی کچھ بول رہی تھی کہ اسے اپنے سامنے 2 پاؤں نظر آئے۔
بلی اس کے ہاتھ سے نکل کر بھاگی۔ اس نے آہستہ سے نظریں پاؤں سے اوپر کی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ یہ تو اندازہ کر چکی تھی کہ وہ کوئی مرد ہے۔ نگاہوں کا زاویہ اوپر کرتے ہوئے جب اس کی نظریں چہرے پر پڑی تو وہ جہاں پاؤں کے بل بیٹھی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ سامنے اور کوئی نہیں، منصور خان کھڑا تھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ خود کو کمپوز کر کے کھڑا ہونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا روح دعا گو تھا کہ سامنے کھڑا شخص نے کچھ سنا نہ ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب سے کھڑا تھا اور کیا کیا سن چکا تھا۔ ساری دنیا کی طاقتیں اپنے اندر جمع کر کے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، جانے وہ پاگل انسان رات کے اس اندھیرے میں کیا کر گزرے۔ وہ تو دن کے اجالے میں بھی کچھ بھی کرنے کا عادی تھا۔ بات مکمل کرو، منصور نے کہا۔ وہ نہیں سمجھ سکی اس کی بات۔ نویدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ باتیں ادھوری نہیں چھوڑتے، جو بات کر رہی تھی وہ مکمل کرو۔ منصور نے اسے ایک ایک لفظ آرام سے کہا۔ فون بند ہو گیا ہے۔ اس نے فون خود ہی منصور کے سامنے کاٹ کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بات میرے سامنے مکمل کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہوا۔ کون سی بات؟ نویدہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی بات جو تم ابھی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنوز کھڑا رہا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، ویسے بھی وہ ہماری اپنی بات ہی تمہیں کیوں بتاؤں؟ نویدہ نے اپنے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ لڑکی اپنی بات وہ ہوتی ہے جس میں اپنی بات ہو، کسی تیسرے بندے کی نہیں۔ منصور نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو ماتھے سے پیچھے کیا۔ اپنی ہی باتیں تھیں، وہ کہہ کر پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ منصور اس کے سامنے آ کر رکا۔ میری شکل ڈراؤنی نہیں ہے تو پھر کیسی ہے؟ منصور نے اس کے سامنے آتے ہی سوال داغا۔ مجھے نہیں پتا، ہٹے، مجھے جانا ہے۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکل کر جانا چاہتی تھی لیکن بیکار، وہ نہیں جا پائی کیونکہ منصور نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ نہ ہٹوں تو؟ اس نے ڈھٹائی کی انتہا کی۔ نویدہ نے غصے سے دیکھا لیکن کچھ بول نہیں پائی، لیکن رات کے اس وقت وہ کوئی کھیل کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ بھی اس انسان کے ساتھ۔ میں نے شور مچا دینا ہے، ہٹو، اس نے زور سے کہہ کر اسے بازوں سے سائڈ پر کرنا چاہا۔ دن کو بھی شور ہی کرنا چاہ رہی تھی، کچھ ہوا تھا؟ نویدہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کئی سوال ہوں ان میں۔ کیسا ہوں میں، بتاؤ؟ منصور نے اس کی موٹی موٹی نیند سے خمار آلودہ غصے سے بھری آنکھوں پر اپنے اوپر گڑی دیکھ کر اس کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ نویدہ تھوڑا پیچھے ہٹی، وہ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس وقت وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے بھی کہا تھا میرے بارے میں بولنے سے پہلے مجھ سے ڈکٹیشن لے لیا کرو، اب جاؤ اندر، بہت دیر ہو گئی ہے۔ منصور نے کہہ کر اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ نویدہ کو لگا جیسے اسے آزادی کا پروانہ مل گیا ہو۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی، پیچھے رہ جانے والے کو ایک گہری سوچ میں ڈبویا چھوڑ کر۔ کیا وہ واقعی اس قدر ظالم انسان ہے؟ صبح کے سورج نے اپنی آب و تاب سے چڑھتے ہوئے سب کو یہ نوید سنائی کہ وہ جس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ آخر کو آن پہنچا تھا۔ آج تراب خان اور کرن کا نکاح تھا۔ تراب خان اطمینان خیل کی بارات جانی تھی کرن اعظم کے گھر۔ تراب کرن کو اپنی زوجیت میں قبول کرنے جا رہا تھا۔ سب کے لیے خوشی کا دن تھا۔ پختونولہ سے پہلی بار بارات اتنے دھوم دھام سے جانی تھی۔ اس سے پہلے صفی اللہ کی بھی شادی ہوئی، لیکن کچھ خاندان کے اختلافات کی وجہ سے سادگی سے نہیں نکاح ہوا۔ لیکن آج سب کچھ دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ داجی نے سب لڑکوں کو نصیحت کر دی تھی جو بھی شغل میلہ کرنا ہو وہ اپنے گھر کریں، وہاں جا کر ایک حد تک رسمیں کریں، کیونکہ داجی کو پتا تھا ہر کوئی وہاں پر صرف ان کے رسم و رواج کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بارات اعظم خان کے گھر جا پہنچی تھی۔ مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظام کیے گئے تھے۔ نکاح بخیر و عافیت ہو چکا تھا۔ کرن اعظم پختونولہ کا حصہ بن گئی تھی۔ سب نے اسے خوب پیار کیا۔ وہاں موجود ہر ایک اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ سب لڑکیاں خوشگوار ماحول میں کرن کے پاس بیٹھی گپے لگا رہی تھی۔ کرن نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ڈارک گرین گولڈن کام والا بھاری جوڑا پہنے، گلے میں سونے کا بڑا سا ہار جس پر ڈارک گرین موتی جڑے تھے، ایک ہاتھ میں سونے کی 12 چوڑیاں، دوسرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے پہاڑوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ داجی کے اندر قدم رکھتے ہی سب لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کرن بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بچے بیٹھو، داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ داجی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے حکم کیا ہوتا۔ کرن داجی کے آنے سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ بچے پریشے کے پاس بھی اکثر میں خود ہی جاتا ہوں۔ بیٹیوں کے پاس جانے سے باپ کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بیٹیوں کا مان بڑھتا ہے، اور وہ اس درندہ صرف معاشرے میں خود کو انسان تصور کرتی ہیں۔
दाजी ने वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ देखते हुए कहा, सब ने अपने सर नीचे कर लिए। वहां मौजूद हर शख्स औरंगजेब खान के रौब में था, क्योंकि वो अपने गांव के साथ साथ उस गांव के भी सरबराह तस्लीम किए जाते थे और उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था, वरना किसकी हिम्मत थी गांव में लड़की की शादी पर इतना हल्ला गुल्ला करे। ये गांव तो फरसुदा रस्मों की रवाज की आमाज का थी और दाजी के बाद अगर यहाँ किसी की हुक्मरानी थी तो वो मुराद खान इक्तज़ई था, जिसके होते हुए वहाँ हर कोई एक फरसुदा निज़ाम में रहने का पाबंद था। बच्चे, हम तुम्हें यहाँ से बहू नहीं बेटी बनाकर पख्तूनवाला लेकर जा रहे हैं, अब से वही तुम्हारा घर है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दाजी कहकर उसके सर पर हाथ रख के खड़े हुए। शाहगुल, आप बच्ची को बाहर लाएं, जो भी रस्में करनी है करें। वो कहकर बाहर निकल के उनके साथ मौजूद किरण के कुछ रिश्तेदार भी बाहर निकल गए। शाहगुल ने रीता और परीशे से कहकर किरण को स्टेज पर लेकर आई, जहाँ किरण पुरएतमाद अंदाज में नजरें झुकाए बैठी थी। दाजी की बातों के बाद वो बहुत खुश थी। तोराब खान से कभी उसकी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके घर वालों के रवैये से वो पुरसकून थी कि उसे एक मजबूत हमसफर की हमराही नसीब हुई है। वो बाप के घर जितनी बाहिम्मत थी, आगे ज़िंदगी में और ज़्यादा पुरएतमाद बननी जा रही थी। औरतें किरण के पास आकर बैठ रही थी। तोराब और किरण को अलग अलग बिठाया गया था। सब घर की ख्वातीन की तस्वीरें भी परीशे बना रही थी। कुछ ही देर में खाने का इंतज़ाम मुकम्मल होने की इतला दी गई, जो कि पख्तून कबीले की रस्म के बरखिलाफ जाकर लड़की वालों की तरफ से किए गए थे। सब लोग खाने की तरफ बढ़ गए। परीशे, रीता और नीलम ने किरण के साथ स्टेज पर बैठकर खूब मज़े से खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद रुखसती कराएगी। रुखसती में किरण समेत सभी रो रहे थे। वो बिन माँ के बच्ची थी, इसलिए सब उसका दुख समझ रहे थे। शाहगुल ने उसे अपने सीने से लगाकर उसे तसल्ली दी। परीशे जल्दी से आगे बढ़ी। किरण को गाड़ी में बिठाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, खुद नहीं बैठी। कुछ लोग तो समझ गए थे क्या चक्कर है, लेकिन कुछ उसे अनजान नज़रों से देख रहे थे और बाकी बचे हुए लोग, जिनमें मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा थी, उनको कुछ खास नहीं महसूस हुआ। उनके लिए नॉर्मल सी बात थी कि लड़की की रुखसती हुई और उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले गए। कौन साथ जाता है किसी को परवाह नहीं थी। तोराब कहाँ है? शेर अफजल ने पूछा। काका, वो आगे जा चुका है दोस्तों के साथ, अफसंयार ने बुलाया। अफसंयार ने जवाब दिया। क्या मतलब, सब बड़े ये खड़े हैं, वो दोस्तों के साथ चला गया? बख्तियार खान ने गरजदार आवाज़ में कहा। काका वो, अभी असफंयार कुछ बोलता, बख्तियार खान ने उसे टोका। ये जिसकी बेटी लेकर जा रहा है, उससे दो बोल बोलने से उसकी शान ना घट जाती? नीलम की शादी भूल गया है? कैसे गाड़ी के अंदर तक नसीहत करता रहा था लड़के को और ख़ुद कैसे अब निकल पड़ा है। बोलते बख्तियार खान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, लेकिन आवाज़ धीमी थी। तुम फिक्र ना करो बख्तियार, मैं उसे वापस बुलाता हूँ। शेर अफजल ने आगे आकर मोबाइल जेब से निकाला। क्या इशू है यहाँ? मंसूर, जो कब से उन तीनों को देख रहा था, उनके पास आकर बोला। तोराब, असफन ने इतना ही कहा। तुराब लाला को दाजी ने आगे भेजा है, मुझे नहीं पता क्यों, पर दाजी ने कहा था उनको शायद यहाँ रोकना इनके लिए मुनासिब नहीं था और वो आज़म काका से अंदर ही मिल लिए थे। मंसूर ने कहकर शेर अफजल के कंधे पर हाथ रखा तो वो कुछ मुतमईन नजर आए। मंसूर नहीं जानता था उसने सब क्यों कहा है, लेकिन वो कह चुका था। अब तो वो चारों भी चलते हुए आज़म खान के पास इजाज़त ले लिए। आज़म खान, दाजी और मीर अफजल कुछ बात कर रहे थे। दाजी और मीर अफजल इकट्ठे ही नजर आते थे हर जगह। वो आजकल मीर अफजल को सब रिश्तेदारों से मिलवा रहे थे। इजाज़त लेते ही अंदर से ख्वातीन को भी बुला लिया गया। सब अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। लाला, आपने तोराब को आगे भेजा है, उसे ज़रा रोकते, सदक़े के बाद अंदर जाता, बख्तियार खान ने कहा, क्योंकि उनकी बीवी ने सदक़े वाली बात की हुई थी। उनकी बात पर मंसूर ने होंठ खींचे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे संभाले बात को। मैंने तो, दाजी की बात अभी मुंह में ही थी। मंसूर जल्दी से उनके करीब आया। दाजी, सब लाला का पूछ रहे हैं, आपने उनको सबसे आगे क्यों भेजा? उसके कहने पर सब ने उसकी तरफ देखा। उसने कहकर शोला बरसाती आंखों से परीशे को घूरा। बाकी सब ने तो गुस्से से देखा कि उसने दाजी की बात काट कर बात की, लेकिन दाजी ने हैरानगी से उसे देखा। ये क्या कह रहे हैं? उनके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है। उनके चेहरे के तासुरात साफ पूछ रहे थे। बेटे, अब क्या मेरे सर डाल रहे हो? उस वक्त वहाँ सभी एक दूसरे को बचा रहे थे, लेकिन पता किसी को नहीं था अंदर बात क्या है। ये तो पख्तूनवाला का रवाज बन चुका था, हर गलत काम और ऐसा काम जिसकी कोई दलील ना हो दाजी के हिस्से में बच्चे डाल देते और वो बखुशी कबूल भी कर लेते थे। बच्चे, मुझे जो मुनासिब लगा किया। दाजी हैरानगी और परेशानी की मिली जुली कैफियत में सिर्फ इतना ही कह सके।
منصور نے نظریں جھکا لیں. اس نے گاڑی کا ایک دروازہ کھولا. داجی اندر بیٹھے. شاگل اندر پہلے ہی موجود تھی. منصور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. باقی سب بھی گاڑیوں میں سوار ہو کر گھر کو روانہ ہوئے. سست رفتار سے پھولوں سے سجی گاڑی سڑک پر اپنی منزل کی جانب بڑھی تھی. دن کا اجالا شام میں ڈھل چکا تھا اور شام رات میں ڈھلنے کو بےتاب تھی. گاڑی کچی سڑک سے نکل کر اب پکی سڑک سے ہوتی ہوئی شمشی خیل میں داخل ہو چکی تھی. سارے راستے میں صرف گاڑی میں سیسیوں کی آواز گونجتی رہی تھی. کرن گھونگھٹ نکالے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی. اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا. کچھ لمحے پہلے اپنی قسمت پر رشک کرنے والی کرن اب اپنی قسمت پر افسردہ تھی. وہ دل میں سوچ رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے سب کیسے اس پر پیار نچھاور کر رہے تھے اور کچھ دیر بعد کیسے اس کو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا. کسی نے اس کے ساتھ آنے کی زحمت تک نہیں کی. کسی نے یہ تک نہیں سوچا میں اکیلی کیسے جاؤں گی. ذہن میں بہت سے خیال آ رہے تھے. ہر نیا آنے والا خیال اس کو اور افسردہ کر دیتا. کرن نے اپنا سر پیچھے کر کے سیٹ سے ٹیک کر آنکھیں موند لیں. مسز تراب خان. اچانک آنے والی آواز سے وہ گھبرا گئی. اپنے قریب سے کسی مرد کی آواز سن کر وہ اپنے سر کو نہیں اٹھا سکی. جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا. کب تک رونے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دوسری جانب سے کیے گئے اس عجیب سوال نے اسے شدید غصہ دلایا. وہ بے جان ہوتے جسم سے نہ کوئی حرکت کر پائی اور نہ ہی بولنے کے لیے زبان نے اس کا ساتھ دیا. دیکھیں اب گھر قریب پہنچ چکا ہے. اب آپ کو نہیں رونا چاہیے. دوسری طرف سے کی جانے والی باتیں اسے بے تکی لگ رہی تھی. بس بھی کریں. دوسری جانب سے اس قدر پیار سے کہنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں سے بہہ گئے. اسے دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہوا کہ کاش اس کا شوہر اسے کہتا. لیکن وہ تو گاڑی میں ایک انجان ڈرائیور کے ساتھ تھی. اس بات نے اسے مزید دکھی کر دیا. لیکن وہ ہمت کرتی ہوئی بولی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو. پہلی بار اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اتنے زہر آلود تھے کہ گاڑی میں موجود شخص کچھ بول ہی نہیں پایا. اس کے ذہن میں ڈھیر خیال آ کے گزر گئے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. ایک بار پھر مخاطب ہوا. رو تو ایسے رہی ہیں جیسے ہم آپ کو اٹھا کر لے آئے ہیں. 4 بندوں میں نکاح کر کے عزت سے لے کر جا رہے ہیں. اتنا رونا بنتا تو نہیں ہے آپ کا. وہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھی. عزت سے نکاح والی بات پر جل بجھ گئی. عزت سے نکاح؟ وہ کہتے روکی آنسوؤں کا سمندر اندر اتارتے ہوئے اس باپ کی لاڈلی کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والے سارے منظر گزرے. عزت سے نکاح کر کے جانے کس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ عزت تو دیکھو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا. وہ طنزیہ ہنسی. کس سے باندھ دیا ہے سے مطلب؟ مسز تراب خان آپ کے ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے. آپ کو اگر رونے سے فرصت ملے تو ایک نظر اپنی داہنی جانب بیٹھے شوہر پر بھی ڈال لیں جو پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کی سو سو ہی سن رہا ہے. تراب نے تیکھے لہجے میں کہا. اسے کرن کی بات ناگوار گزری تھی. کرن کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تیار تھیں. اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا. اس کی داہنی جانب بیٹھا شام کے ہلکے سے اندھیرے میں سفید قمیص شلوار کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنے پگڑی اتار کر سیٹ پر رکھے ہوئے وہ وجیح مرد مسکرا رہا تھا. کرن کی نظریں وہیں جم کی. تراب بھی پہلی بار اسے اپنے سامنے دیکھ کر نگاہیں ہٹانا بھول گیا. گاڑی کو ہلکی سی بریک لگی تو دونوں کو ہوش آیا. کرن نے آگے بیٹھے ڈرائیور کو دیکھ کر اپنے ہونٹ کاٹے اور سر جھکا لیا. میں آج کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ تراب نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کرن نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا. اور رونا ہے کہ بس؟ اس کے عجیب سے سوال پر کرن نے اسے معصومیت سے بھرے انداز میں دیکھا. دیکھیں مجھے نہیں پتا کرن کا. نہ میں کرن کو جانتا ہوں. کرن صرف ایک نام تھا جو مجھ سے جڑا ہوا تھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. تراب کی باتیں کرن کے جسم سے جان نکالنے کے لیے کافی تھی. اس کے ذہن کو بے تحاشا سوچوں نے گھیر لیا. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جواب دے چکی تھی. وہ بس اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں پانی باہر آنے کو بےتاب تھا. میں یہ بھی نہیں جانتا کرن روتی ہے اور کتنا روتی ہے, کن باتوں پر روتی ہے. وہ کہتے کہتے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھا. اس کے برف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. کرن نے جو کرنا تھا کر لیا. لیکن مسز تراب خان اطمینان خیل آج کے بعد کبھی نہیں روئیں گی. کرن نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میں نے 2 گھنٹے اپنے سے جڑے اس رشتے کو صرف اس لیے رونے دیا کیونکہ اس کے دل میں کوئی درد نہ رہے. وہ پہلی اور آخری بار میرے سامنے رو لے. تراب کے ہاتھوں کی گرفت کو اس نے اپنے ہاتھوں پر مضبوط ہوتے محسوس کیا. پرامس کرے مجھ سے؟ تراب کے کہنے پر کرن نے سر اسپات میں ہلایا. ایسے نہیں, منہ سے بولیں. تراب کی آنکھوں میں چمک اتری. پرامس, کرن نے نم آواز میں کہا. دیٹس لائک مائی گرل. تراب نے اسے ناک کو چھوا. اچھا آپ آنسو بالکل صاف کریں. پختون والا از ویٹنگ فار یو.
آپ کو پہلی بار ہمارے گھر اپنا ہاتھ تھام کر لے جانا چاہتا ہوں۔ کرن نے ایک بار پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسے دیکھیں گی تو گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ کرن نے اسے بغور دیکھا۔ بھگا کر لے جاؤں گا۔ کرن مسکرا دی اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹیکنے لگی۔ نہیں، وہاں نہیں، اس کی جگہ یہ ہے۔ تراب نے اس کا سر تھام کر اپنے ساتھ لگا دیا۔ کرن نے آج پہلی بار چاند کو ایسے دیکھا تھا تو اسے وہ مکمل لگا، ویسے ہر بار دیکھنے پر اسے چاند میں داغ ہی نظر آتا تھا۔ ڈھلتی شام میں ایک اور گاڑی بھی سڑک پر دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ گاڑی تھی پختونولہ کے سربراہ کی۔ منصور شیشے میں بار بار پیچھے بیٹھے داجی کو دیکھ رہا تھا، جن کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ وہ ہلکی پھلکی گفتگو شاگل سے کر رہے تھے۔ داجی، منصور نے شیشے میں دیکھ کر پکارا۔ جی میرے بچے، داجی نے اتنے ہی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا جیسے پکارا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ تراب وہاں سے جلدی کیوں نکلا، منصور نے کہہ کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ داجی نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ تراب کہاں گیا ہے، گھر گیا بھی ہے یا نہیں، شاگل نے پریشانی سے کہا۔ گھر ہی گیا ہے، پتہ کروا لیا ہے، دلہن والی گاڑی میں، منصور نے آخری بات ذرا دھیمے سے کہی۔ میں نہیں جانتا اس پلان میں کون کون ہے، لیکن یہ جو آپ کی نظر میں معصوم بچے ہیں نا، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ وہ جانتا تھا داجی کی نظروں میں سوال تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اس سے کبھی کچھ نہیں پوچھیں گے۔ بچے ہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ میاں بیوی ہیں، تاعمر ساتھ رہنا ہے، ابھی ساتھ چلے گئے تو کیا ہوا؟ منصور کی بات پر داجی بولے۔ وہ جانتے تھے منصور کا قہر گھر کے خوشگوار ماحول کو خراب بھی کر سکتا تھا۔ سب نہیں ہوں گے اس میں شامل۔ داجی کی بات پر شاگل نے بھی معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ سب نہیں ہے شاید، لیکن آپ کی لاڈلی بیٹی تک سب شامل تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں وہ شامل تھی تو کون رہ گیا پیچھے؟ منصور نے سوالیہ نظروں سے شیشے میں ماں کو دیکھا۔ شاگل بھی حیران تھی، پریشے تو منصور کے ڈر سے کبھی کسی پلان کا حصہ نہیں بنتی، آج کیسے؟ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ادیک، جب وہاں سب نے تراب کی رٹ لگائی ہوئی تھی نا، تو آپ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی۔ اگر ایک منٹ بھی اور میں نہ بولتا تو وہ وہاں رو دیتی۔ تو اب کیا وہ نہیں رو رہی ہوگی؟ داجی کی بات پر منصور نے ماں سے نظریں ہٹا کر باپ کو دیکھا۔ وہ ناسمجھی کا اشارہ کیا۔ تم جو اس پر اپنی آنکھوں سے شعلے برسا کر آئے ہو، اس سے کیا وہ ہنس رہی ہوگی؟ منصور خان، میں تمہارا باپ ہوں، تم نہیں۔ منصور نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اس کے بعد گاڑی میں گھر پہنچے تک خاموشی کا ڈیرا ہی رہا۔ دوسری جانب کرن اور تراب پختونولہ پہنچ چکے تھے۔ وہاں ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں، لیکن استقبال کیا نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کو پختونولہ پہنچتے ہی بتایا گیا کہ لیڈی فوٹوگرافر کا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں کا ایک خوبصورت کپل شوٹ حجرے کے لان میں کیا گیا۔ شوٹ ختم ہوتے ہی باقی گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ کرن اور تراب کا خوبصورت پختونولہ میں استقبال کیا گیا۔ پختونولہ کی راہداری کو سرخ گلاب کی پتیوں اور دیوں سے سجایا گیا تھا۔ تمام رسموں کے بعد کرن کو اس کے کمرے میں ریتا اور پریشے لے گئی تھی۔ ریتا نے پلوشہ بانو سے کہہ کر سب لڑکیوں کو روک لیا تھا۔ دلہن کے کمرے میں جاتے ہی سب نے خوب ہلا گلا کیا۔ لڑکے اور لڑکیاں چند گانوں پر مقابلہ بھی ہوا، لیکن تھکن کے باعث سب جلدی سونے چلے گئے۔ پختونولہ پر ایک خوبصورت صبح اتری تھی جب وہ سرخ سوٹ پہنے، جس پر ہلکا گولڈن کام ہوا تھا، میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ اچانک سے آنے والی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ تراب چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر، اس نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی دیر تراب کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے آخر وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ دیکھ رہا ہوں آج کی صبح کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی شرما گئی تھی۔ تراب اسے شرماتا دیکھ کر آہستہ سے اس کے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے کندھا ٹیکا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ شرماتی ہوئی اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کرن کو مسلسل نیچے دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ کرن نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکایا۔ اور وہ کیا؟ تراب نے پیچھے پڑے صوفے کو آگے کھینچا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سوچ رہی ہوں آپ بہت اچھے ہیں۔ کرن کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہاں ہاں، تراب نے ایک اونچا کہکا لگایا۔ کرن نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اچھا آپ ایسے تو نہ دیکھیں مجھے۔ تراب نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ اور یہ بتائیں یہ خیال آپ کو صبح ہی صبح کیوں آیا؟ تراب نے انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔
میں نے سنا ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، بھابھی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو جی بھابھی، توراب نے فون کان سے لگایا۔ جی بس ہم آ رہے ہیں۔ اوکے اوکے، توراب نے مختصر بات کر کے فون رکھ دیا۔ کون تھا؟ کرن نے فون بند ہوتے ہی پوچھا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اتنی صبح کس کا فون ہے، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ریتا بھابھی تھی، آپ کی دیورانی جٹھانی جو بھی بنتی ہیں، آپ کے لیے سیکرٹ کال تھی، سب آنے والے ہیں، اس لیے اب تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ اس نے ہاتھ سے فون رکھا۔ اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ کرن نے حیرانگی سے کہا۔ توراب نے کندھے اچکا دیے۔ چلیں اٹھ جائیں جلدی سے۔ کرن نے اپنے بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ جو حکم، وہ کہہ کر کھڑا ہوا اور جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ پختون ولا میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سبھی خواتین کچن میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ پختون ولا کا یہ ازل سے رواج تھا کہ گھریلو کام خواتین خود سر انجام دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تو سب ایک ہی کچن میں جمع ہو جاتی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ناشتے کے اہتمام کے لیے سروشا گل، پلوشا گل، ریتا اور نویدا کچن میں مختلف لوازمات تیار کر رہی تھیں، جبکہ شاگل ڈائننگ ٹیبل پر بڑے برتن دیکھ رہی تھیں۔ باہر ہال میں بیٹھے مرد حضرات کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کرنے میں مشغول تھے، جبکہ مہمان خواتین بھی ایک طرف بیٹھی چاولوں کی چھانٹ کر رہی تھیں اور کچھ مختلف قسم کی مصنوعات کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ادے ادے، پریشے نے کچن کے باعث سے شاگل کو آوازیں دیں۔ یا اللہ خیر! شاگل دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اٹھی۔ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ادے، لالا کے ویسٹ کوٹ نہیں مل رہی۔ پریشے کے کہنے پر شاگل نے دل پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر ڈھہ گئی۔ باقی سب نے بھی ایک لمبی سانس خارج کی۔ پری، تم نے جان نکال دی تھی ہم سب کی، پلوشا گل کہتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی۔ ادے بتائیں نا، لالا بہت غصے میں ہے۔ پریشے اپنے دوپٹے کے کونوں کو پکڑے ڈری ہوئی بول رہی تھی۔ بچے، مرجان کو بولا تھا استری کر کے رکھے، اس سے پوچھو۔ شاگل نے ٹیبل پر پڑی کیتلی سے چائے کپ میں اونڈیلی۔ مرجان بھی، پریشے پکارتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ پریشے، مرجان کو ساتھ لیے پریشے کو کچن کے باہر سے گزرتے دیکھ کر پلوشا نے اسے پکارا۔ جی چچی۔ وہ رکی اور کچن میں آئی۔ چہرے پر پہلے سے کم مگر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ منصور کہیں جا رہا ہے اس وقت؟ پلوشا نے کام سے ہاتھ روک کر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ چچی، تیاری تو شہر والی ہے، اب پتہ نہیں۔ پریشے کے منہ سے شہر کا لفظ سن کر سب کے ساتھ نویدا کے ہاتھ بھی رکے۔ شاگل کو اندازہ تھا کہ وہ کل والے معاملے کی وجہ سے جا رہا ہے، لیکن نہیں، آج لالا شہر تو نہیں جا سکتے۔ اس نے سوچنے کے انداز میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ نویدا اپنا کام دوبارہ کرنے لگی، باقی سب پریشے کی طرف متوجہ تھی۔ منصور سے کہو شاگل بلا رہی ہیں۔ پلوشا گل نے منصور کو شاگل کا حوالہ دے کر بلایا۔ شاگل نے اچانک سے پلوشا گل کو دیکھا، جس پر وہ مسکرا دی، لیکن شاگل بمشکل ہی چہرے پر مسکراہٹ لا سکی، کیونکہ ان کا دل اپنے بیٹے کی خاموشی سے ڈر رہا تھا۔ مرجان گل پختون والا کی پرانی نوکرانی تھی۔ اس نے اپنی ساری عمر اسی گھر میں گزار دی تھی، سب کے کام کرتے کرتے۔ گھر والوں نے اسے بھی ایک فرد کی طرح ہی ہمیشہ سمجھا تھا، لیکن اب وہ صرف منصور کے کام ہی کرتی تھی، کیونکہ باقی سب اپنے کام خود کرتے تھے۔ کچھ لوگ ان کی عمر کا لحاظ کر کے ان کے کام بھی کر دیتے تھے، لیکن منصور کے لیے وہ گھر کے کسی کونے میں بھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ ہے تمہاری ویسٹ کوٹ۔ مرجان نے کمرے کا حال دیکھتے ہوئے منصور پر ایک نگاہ ڈالی، شاید وہ پہلی بار اس کے کمرے کو اتنا بکھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ منصور نے کچھ بولے بغیر ہی ان کے ہاتھ سے ویسٹ کوٹ لے کر پہنا اور بیگ کی زپ بند کرنے لگا۔ مرجان کمرے میں بکھری چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھتے ہوئے کبھی ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتی۔ میرے بچے، گھر میں اتنا اچھا ماحول ہے، تم کیوں غصے میں ہو؟ مرجان سے رہا نہیں گیا تو پوچھ دیا۔ وہ اکثر منصور سے باتیں کر لیتی تھی اور اس سے پوچھ بھی لیتی تھی۔ منصور ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ مرجان بھی کچھ منصور کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ پریشے نے اسے پکارا۔ لالا، ادے بلا رہی ہیں، وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹی۔ ادھر آؤ، شاگل کو بتا کے آئی ہو نا یہ سب؟ منصور نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پریشے سے پوچھا۔ وہ لالا، چچی نے پوچھا تو پریشے نے مختصر کہہ کر منہ بند کر لیا۔ بچی کو کیا کہہ رہے ہو؟ مرجان گل چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ جاؤ بچے، اپنا کام کرو۔ پریشے کو تو جیسے زندگی کا پروانہ مل گیا ہو، وہ مرجان کا اشارہ پاتے ہی بھاگ گئی۔ جاؤ ماں کی بات سنو، مرجان نے منصور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایک تو میرے گھر کی عورتیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی ماہر ہیں، وہ کہہ کر سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے ایموشنل کیا جائے گا۔ چچی، آپ نے بلایا؟ چند لمحوں بعد ہی منصور بختیار خان کے پوشن میں کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔
نویدا کے ہاتھ سے ٹماٹر چھوٹ کر گر گیا۔ کل سارا دن اس نے نویدا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ بارات کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی، لیکن اب بھی وہ اس کے سامنے پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر پلوشا کو مخاطب کیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی چچی نے ماں کا نام لے کر اسے بلوا بھیجا تھا۔ پلوشا گل نے پلٹتے ہوئے مسکرا کر دیکھا۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ اس نے منصور کی بلائیں لیں۔ چائے ملے گی چچی، لیٹ ہو رہا ہوں۔ منصور ننھے ننھے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ وہ تو مل جائے گی، لیکن میرا بچہ جاگ کر آئے۔ پلوشا چائے کا کپ ٹیبل پر سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ میرے خیال سے اطلاع یہاں تک پہنچ چکی ہے، اسی لیے آپ نے مجھے طلب کیا ہے۔ منصور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کے روکھے جواب پر پلوشا گل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نویدا نے ایک سرد آہ بھری۔ اس کو صرف لوگوں سے دل توڑنے آتے ہیں۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور زمین پر جھک کر ٹماٹر اٹھایا۔ آج شہر جانے کی کوئی خاص وجہ؟ اب پلوشا گل نے بھی دو ٹوک پوچھا۔ بارات ہو گئی، لڑکی ہم لے آئے ہیں، اب دلہا اور دلہن جانے، چاہے ولیمہ کریں یا ہنی مون، ہمارا کیا کام؟ منصور نے بے رخی سے کہا۔ منصور! شاہ گل نے دبے غصے میں اسے آواز دی۔ منصور چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بچے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اپنے بھائی کی خوشی ادھوری چھوڑ کر جاؤ گے؟ گفتگو میں پہلی بار زروشا گل نے بھی حصہ لیا۔ نویدا جو پیٹ موڑے کھڑی تھی اس کو آگ لگ گئی تھی۔ چچی، میرا چلے جانا بہتر رہے گا۔ منصور نے موبائل نکال کر دیکھا۔ لالا، کیا بات ہے؟ ریتا نے بھی اب بات میں حصہ لینا مناسب سمجھا۔ وہ جانتی تھی منصور اسے بہن سمجھتا ہے اور اس کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتا۔ بھابھی، میرے یہاں رہنے سے لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں، منصور نے جان بوجھ کر نویدا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی! نویدا کی آواز پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا۔ ریتا بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا۔ اف، اتنا کٹ لگ گیا، چلو میں مرہم لگا دیتی ہوں۔ ریتا اسے کہہ کر اپنے ساتھ کچن سے باہر لے گئی۔ نویدا منصور کے سامنے سے گزری تھی، لیکن اس نے نظریں اٹھا کر اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو خود کبھی نہ جا پاتا۔ تمہارے یہاں رہنے سے کس کو مسئلہ ہے؟ شاہ گل نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ منصور نے شاہ گل کو دیکھا۔ اچھا چھوڑو، بس تم نہیں جا رہے کہیں بھی، خوشی کا ماحول ہے، اب میں رو دوں گی۔ پلوشا گل اسے پیار سے کہتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ منصور نے گہرا سانس لیا۔ مجھے پتا تھا ایموشنل بلیک میلنگ کا، منصور نے کہہ کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ صبح کا سورج چڑھ چکا تھا۔ پختونولہ میں بختیار خان کے پوشن میں ناشتے کے لیے زمین پر انتظام کیا گیا تھا، ایک طرف خواتین جبکہ دوسری طرف مرد حضرات کے لیے۔ سب ایک دوسرے کے قریبی رشتے دار تھے، اس لیے کوئی کسی سے پردہ نہیں کر رہا تھا۔ خواتین ناشتے لا کر رکھ رہی تھیں، منصور تو اماں کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے باتیں کر رہا تھا، جبکہ دیگر مرد حضرات صوفوں پر براجمان تھے۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ اماں کی نظر اچانک سیڑھیوں سے اترتے نئے شادی شدہ جوڑے پر پڑی تھی۔ سرخ لباس میں کرن سر پر دوپٹہ اوڑھے شرمیلی سی پری لگ رہی تھی، جبکہ تراب سفید قمیص شلوار میں اس کو اپنے پہلو میں چلا کر لاتا ہوا ایک فرسودہ رسموں پر لات مار رہا تھا۔ منصور نے مڑ کر دونوں کو دیکھا۔ اچانک اس کی نظر کچن سے آدھی نویدا پر پڑی۔ اس نے اسے حسرت سے دیکھا تھا۔ نویدا چائے کی ٹرے رکھ کر جا چکی تھی، لیکن منصور کی نظریں وہیں رک گئی تھیں جہاں وہ منظر سے غائب ہوئی تھی۔ کرن نے آ کر سب کو سلام کیا اور کچن میں ساس کو سلام کرنے چلی گئی۔ تراب آ کر مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کرن نے آہستہ سے سلام کیا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بچے، تم کیوں ادھر آ گئی؟ پلوشا گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صبح کا سلام کرنے، کرن نے سر جھکا کر کہا۔ پلوشا گل نے آ کر اسے گلے سے لگایا۔ کرن باقی سب سے بھی مل کر شاہ گل کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچے، میں ابھی ریتا کو بھیجنے لگی تھی تمہیں بلانے، پلوشا گل نے ٹرے پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری بیٹی سمجھ بوجھ والی ہے بہت، شاہ گل نے معنی خیز انداز میں کہا، جس پر کرن مسکرا دی۔ سامنے کھڑی ریتا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی مڑ کر ریتا کو تشکرانہ انداز میں دیکھا اور دونوں ہی مسکرا دیں، کیونکہ ریتا نے ہی کرن کو کال کر کے بلایا تھا۔ شاہ گل اٹھ کر باہر جانے لگیں اور ساتھ میں کرن کو بھی لے گئیں۔ پیچھے گھر کی تمام خواتین بھی کچن سے باہر آئیں۔ سب ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ سب نے مل کر بھرپور انداز میں ناشتہ کیا اور ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری رہی۔ ناشتے سب نوجوان پارٹی بیٹھی گپے لگا رہی تھی۔ وہ سبھی کل والی بات کو ڈسکس کر رہے تھے اور حیران بھی تھے منصور نے کیوں بات کو سنبھالا اور اب تک خاموش کیوں ہے، کیونکہ پریشے سب کو بتا چکی تھی سب کچھ۔ مجھے لگتا ہے وہ شادی کے ختم ہونے کا انتظار کر ہے، اس کے بعد وہ ہم سب کو گولیاں مار دے گا۔ اسفندیار کے کہنے پر سب نے اسے دیکھا جیسے وہ صحیح کہہ رہا ہو۔
ہو سکتا ہے ہمیں آج ولیمے کے کھانے میں زہر ڈال کے دے دے۔ نواب خان نے کہا تو سب کو اس کی بات بھی سچی لگی۔ ہو سکتا ہے ہم زہر کھا چکے ہوں، صبح کا ناشتہ بھی تو کیا ہے نا۔ رجب نے کہا تو سب نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا۔ یار کیسی باتیں کریں آپ سب، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ غصے والا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قاتل بھی ہے۔ نویدہ نے سب کی بے تکی باتیں سن کر اپنا حصہ بھی ڈالا۔ باہر سے کوئی گزرا تھا جس کے کانوں میں نویدہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ چونک کر رکا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ قاتل ہے نہیں، اب بن ضرور جائے گا۔ پریشے نے آہستہ سے آواز میں نظریں جھکا کر کہا۔ اوفو، کیسی باتیں کر رہی ہو، بھائی ہے تمہارا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ نویدہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں کریں گے؟ پریشے نے سوالیہ نظریں نویدہ پر ڈالی۔ وہ جیسے کل مجھے گھور کر گزرے تھے نا، مجھے تو لگ رہا تھا گھر آؤں گی تو وہ میرے قبر کھود کر کھڑے ہوں گے، بس مجھے اس میں لیٹنا ہوگا۔ پریشے نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ نویدہ نے ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سب کو ہی ایسے دیکھتا ہے۔ نویدہ نے ہنسی دبا کر کہا، کچھ یاد آنے پر جھرجھری لی۔ باہر کھڑے منصور خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا سنو، اس نے کچھ بھی کہا نا تو میرا کہہ دینا، ویسے بھی سب میں نے پلان کیا تھا نا۔ بارات بھی مس کی میں نے اس چکر میں۔ نویدہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مجھے پتا تھا سنو وائٹ، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ منصور منہ میں ہی بڑبڑا کر ہنس رہا تھا۔ تم یہاں کھڑے اکیلے کیوں ہنس رہے ہو؟ تراب نے اس کے منہ کے سامنے ہاتھ لے لایا۔ کچھ نہیں، وہ جھیپا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اور یہ ہنسی؟ تراب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں لالا، ہنس بھی نہیں سکتا، منصور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سامنے سے کرن کو آتا دیکھ کر تراب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی۔ تراب نے کرن کو قریب آتے دیکھا اور دونوں میں مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا، پھر دونوں اندر چلے گئے۔ تم بہت بہادر بن رہی ہو، صلاح الدین نے نویدہ کو شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر روکنا چاہا۔ منصور کے کان صلاح الدین کی آواز پر کھڑے ہوئے۔ مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ ایسا ہے نا کہ ہم کل پنڈی چلے جائیں گے۔ نویدہ کے کہنے پر سب نے زور کا کہکا لگایا۔ منصور کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کرن اور تراب کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی، سب اپنی اپنی موت کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ تراب نے گلا کھنکارا، سب نے اسے مڑ کر دیکھا۔ صوفے پر اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیٹھا وہ پرفیکٹ اور خوبرو مرد لگ رہا تھا۔ سب نے ان کو دیکھ کر ہوٹنگ کی۔ میرے ولیمے کی بات مرنا تم لوگ، اس نے کہہ کر کہکا لگایا۔ نہیں، اب شاید بچت ہو جائے۔ نواب نے نویدہ کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ وہ تم لوگوں کو بچہ لگتا ہے کیا؟ وہ تم سب کا باپ باہر کھڑا سن چکا ہے سب۔ تراب کے منہ میں آئے الفاظ واپس چلے گئے سب کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ کر۔ سب سنو، تراب خان اینڈ مسز تراب خان۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سب نے شور ڈال دیا۔ کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا اور کوئی مسز تراب خان کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ تراب نے بھی مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ کرن کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب سن بھی لو۔ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، اسے چھیڑنے میں مصروف ہو گئے۔ تم لوگوں کی بھابھی کچھ کہنا چاہتی ہے تم سب سے۔ بھابھی کا لفظ سن کر کچھ لوگ چپ ہوئے۔ کرن نے تراب کی طرف دیکھا۔ اس نے کرن کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ جو کچھ کل آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا، اس کا بہت شکریہ۔ میں احسان مند ہوں آپ سب کی۔ کرن نے اپنے برف ہاتھوں پر شوہر کے ہاتھوں کو گرم لمس پا کر آہستہ آہستہ کہا۔ بھابھی، آپ ہمارے گھر کا فرد ہیں اور یہاں پر اپنوں کی خوشی اور سکون سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نواب خان نے کہا تو سب نے اس کی تائید کی۔ بس بھابھی، اگر ہم لالا کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے تو ہمارے لیے ختم وغیرہ پڑتی رہنا۔ حماد نے آنکھ دبا کر کہا تو کمرے میں ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔ سبھی کچھ دیر کے لیے منصور کا خوف بھول کر اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔